اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک بہت عظیم نام ہے حفیظ اور حافظ۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ساری چیزوں سے باخبر، کوئی بھی چیز اس کے علم سے، اس کے احاطے سے غائب نہیں ہو سکتی، کسی چیز کو وہ بھول نہیں سکتا ہے، اور ساری چیزوں کو وہ حفاظت میں لیے ہوئے ہے۔ ساری چیزوں کی حفاظت اسی کے ہاتھ میں ہے، کوئی بھی چیز اس کی حفاظت سے باہر نہیں ہے۔ کنٹرول ساری چیزوں پر اسی کا ہے، اور ساری چیزیں جو کائنات میں ہیں یہ جو صحیح سے ہو رہی ہیں، کیسے ہو رہی ہیں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ سبحان اللہ، دونوں طرح کی آیتیں ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو ہر چیز کا نگہبان ہے، ہر چیز کا نگہبان ہو۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو آسمان و زمین کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان دونوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اللہ کی وہ ذات ہے کہ جس نے زمین آسمان کو پکڑ کے رکھا ہے کہ وہ زمین پر کے اوپر گر نہیں سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں تو وہ آسمان زمین کے اوپر گر پڑے الا بإذنہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مصدر حفاظت ہے۔ ساری چیزوں کی جو حفاظت ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کرنے سے، اللہ تعالیٰ کے حفاظت کرنے سے ہو رہی ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ کی حفاظت سے باہر نہیں ہے۔ جس چیز کی اللہ حفاظت کریں گے، کائنات کے سارے لوگ مل کر کے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی تم حفاظت کرو، یعنی اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اس کے احکام کو مانو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ کائنات کے سارے لوگ مل کر کے تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے، اور کائنات کے سارے لوگ مل کر کے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ ساری چیزوں کی حفاظت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ رب العالمین کی وہ ذات ہے۔ رب العالمین جب کسی چیز کی حفاظت فرماتے ہیں تو آدمی سوچ نہیں سکتا کہ کیسے یہ چیز ہو گئی، اور اس چیز کی اس کو نجات کیسے مل گئی، یہ شخص بچ کیسے گیا۔ اتنا زبردست حادثہ ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، ساری چیز ختم ہو گئی، پوری گاڑی ختم ہو گئی، لیکن وہ شخص کیسے بچ گیا؟ اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی، اس وجہ سے وہ بچ گیا۔ اب سوچیں کہ فرعون نے بنی اسرائیل میں ہونے والے سارے بچوں کے قتل کا حکم دے دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ بادشاہ کا حکم ہے، فرعون اس کا کیا ہے؟ ظالم بادشاہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی دیکھیں قدرت، سبحان اللہ، کس قدر وہ حفاظت کرنے والا، اس کی دیکھیں عظمت، دیکھیں کہ جب حفاظت پر آتا ہے تو جس بچے کے قتل کے لیے سارے بچوں کو قتل کروایا جاتا ہے، وہ بچہ خود اسی ظالم کے گھر میں پلتا ہے۔ حفاظت کا یہ اعلیٰ درجہ کہ آدمی کی عقل پہنچ نہیں سکتی وہاں تک۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار میں تھے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ تو غار کے اتنے قریب آ چکے ہیں کہ اگر جھک کر کے اگر اپنے پیروں کے پاس دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا، یہ بھروسہ دیکھیں رب العالمین کے ذات پر کس قدر اعتماد اور بھروسہ توکل ہے۔ آپ نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ہم دو تھوڑی ہیں، اللہ کے حکم سے آئے ہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اللہ نے ایسی مدد کی کہ وہ جو تلاش کرتے ہوئے آئے ہیں، قتل کے پورے ارادے سے ہیں، لیکن انہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ پیروں کے پاس بھی دیکھ لیں، کیونکہ اللہ کی حفاظت وہاں پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرے، کائنات کی کوئی چیز اس کو نقصان
نہیں پہنچا سکتی ہے۔ یونس علیہ السلام سوچیں، مچھلی کے پیٹ میں ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، کوئی چیز کسی چیز کے پیٹ میں جا کر کے بھی محفوظ ہو سکتی ہے، کوئی سوچ سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے وہ حفاظت فرمائی کہ جب دعا کی تو اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا پڑھتے رہے یونس علیہ السلام، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے ان کی دعا قبول کی، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے اس پریشانی، اس غم، اس مصیبت کی گھڑی سے ہم نے یونس کو نجات دے دی، وہاں بھی ہم نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اور آگے دیکھیں، یاد رکھیں، یہ جملہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ایسے ہی ہم مومنوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ تو نبی تھے، نبی کے ساتھ یہ خاص بات ہے، نبی کی اتنی بڑی مدد ہو سکتی ہے، ہماری مدد کہاں سے اتنی بڑی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے فرما دیا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایسے ہی ہم مومنوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو نجات دے دیتے ہیں مصیبتوں سے۔ اتنی بڑی مصیبت کہ پیٹ میں جا کر کے بھی، مچھلی کے پیٹ میں بھی جا کر کے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ مچھلی کی مجال نہیں ہے کہ ان کو ہضم کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈال دیا گیا، آگ میں، سوچیں اتنی بڑی آگ کی، اس آگ کے اوپر سے پرندے کا گزرنا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آگ سے بھی نجات دی، اور اللہ نے کا حکم آیا کہ کونی بردا و سلاما، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جاؤ، سلامتی والی ہو جاؤ۔ تو رب العالمین کی یہ حفاظت ہے، جہاں کسی کی عقل جا بھی نہیں سکتی ہے، کائنات کے سارے اسباب جہاں ٹوٹ چکے ہوں، ختم ہو چکے ہوں، وہاں سے بھی رب العالمین حفاظت فرما دیتے ہیں، اگر رب العالمین سے حفاظت کی امید رکھی جائے، اس سے مانگا جائے۔ اور ہمیں حفاظت کے لیے بہت ساری چیزیں ہمیں بتائی کہ ہماری شریعت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ لوگوں حفاظت کیسے اپنے آپ کی کرو گی، اللہ تعالیٰ سے حفاظت کیسے مانگا جائے۔ ہم ہیں کہ اسباب پر اس قدر بھروسہ کر لیتے ہیں، اسی کو سب کچھ سمجھ جاتے ہیں، اور حفاظت کا جو مصدر ہے، جہاں سے حفاظت اصلی مل سکتی ہے، اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ شیخ سعودیہ کے ابھی جلدی کا واقعہ، ایک شیخ کو فلپین میں ایک شخص نے، بدماش نے سامنے سے گولی ماری تھی، 1-2 میٹر کے فاصلے سے کھڑے ہو کر کے گولی ماری، 6 وار کیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود حفاظت فرمائی، اور ان شیخ کو کچھ نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی حفاظت ہے۔ اور امریکہ کے راشٹرپتی جان کینیڈی کو بہت دور سے ایک گولی ماری گئی تھی، وہ بھی چلتی ہوئی کار میں وہ تھے، ان کے ساتھ ان کی باڈی گارڈ بھی تھی، پھر بھی وہ ہلاک ہو گیا، کیونکہ اللہ کی حفاظت نہیں تھی۔ جب اللہ کی حفاظت ہوتی ہے تو اس طرح سے ایسا کرشمہ ہو جاتا ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا کس طرح سے اللہ نے حفاظت فرما لی۔ اور جب اللہ کی حفاظت نہیں ہوتی ہے تو آدمی چارپائی سے بیسی گرتا ہے اور اس کا پیر ٹوٹ جاتا ہے، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ لہذا میرے بھائیو، مصیبتوں میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان پریشان ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اس سے حفاظت مانگے۔ صبح شام کی جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں اپنی حفاظت کے لیے، ان کو ہم اپنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم اسباب پر اس قدر بھروسہ نہ کر لیں۔ آج دیکھیں حفاظت کے لیے کس قدر لوگ تدبیریں کرتے ہیں، کیا کیا چیزیں نہیں لوگ پہنتے ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں بن گئی ہیں، جیکٹیں بن گئی ہیں، اور کیا کیا چیزیں ہیں، سب اسباب ہیں۔ لیکن اگر اللہ کی حفاظت نہ ہو تو یہ سب اسباب کیا ہیں؟ دھوئیں کی طرح سب اڑ جائیں گے، اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی جہاں اللہ کی حفاظت ختم ہو گئی۔ اسی وجہ سے ہمیں جو چیزیں بتائی گئی ہیں حفاظت کی، ان چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ ہم مومن ہیں اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والے ہیں، جس کی اللہ حفاظت فرمائے، کائنات کے سارے لوگ مل کر کے اس کا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کو یہ دعا پڑھ لے تو شام تک اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔
بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس اللہ کے نام سے جس کے نام کے ساتھ آسمان اور زمین کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اتنی عظیم دعا، صبح کی دعا، آدمی صبح کو یہ دعا پڑھ لے، لمبی دعا، اس میں سے ایک ٹکڑا ہے اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اے اللہ میری حفاظت فرما میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں جانب سے، میرے بائیں جانب سے، میرے اوپر سے، میرے نیچے سے۔ اس طرح سے آدمی اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگے، طلب کرے، دعا کرے، امید رکھے۔ ہم لوگ کیا ہیں کہ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کیا ہوگا؟ دیکھیں، جائز اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن ناجائز اسباب پہلی بات نہ اختیار کیے جائیں، غلط راستے کو نہ اپنائے جائیں۔ اور اسباب صرف اسباب ہوتے ہیں، ہمارے مین جو ہمیں کام کرنے کا ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اپنا دل ہم کسی اور کے ساتھ متعلق بالکل نہ کریں، دل میں صرف جگہ ہوگی تو ہمارے رب کے ساتھ ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ضرور حفاظت فرمائیں گے۔ ہم نے شرعی اعتبار سے جو ہمیں دعائیں وغیرہ بتائی گئی ہیں ہم اس کو اپناتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں اور اپنی حفاظت کے لیے دعا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ان چیزوں کو اپنایا جائے، اللہ ہی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، انسانوں کے پاس فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو اس کو حفاظت کرتے ہیں، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں آگے اور پیچھے سے، اللہ کے حکم سے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے فرشتے تمہارے اوپر مقرر کر رکھے ہیں۔ دو فرشتے ایسے ہیں جو نام اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اس کو ریکارڈ کرتے ہیں، اور دو فرشتے ایسے ہیں جو انسان کو مصیبتوں میں، پریشانیوں سے، پڑنے میں سے نجات دیتے ہیں، اس کو اللہ کہ اللہ کا حکم آ جائے تو پھر وہ ہٹ جاتے ہیں۔ مگر اگر ہم نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس طرح سے ہمیں حفاظت کا جو اصلی مصدر ہے اللہ رب العالمین کی ذات، اس پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اس سے دعا کرنی چاہیے تاکہ ہماری حفاظت ہو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہمارے لیے شامل حال رہی تو پھر کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اصحاب کہف سبحان اللہ 300 سال سے زائد مدت تک، تو 300 سال سے زائد ایک غار میں لیٹے رہے، اللہ کی ایسی حفاظت کہ 300 سال لیٹنے کے باوجود بھی ان کو موت نہیں آئی، کھانے پینے کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی۔ اور وہ معاملہ کہ وہ غار جس کے اوپر کوئی دروازہ بھی نہیں، کھلا ہوا غار، 300 سال کی مدت میں کسی انسان کا وہاں سے گزر تک نہیں ہوا، کسی انسان تو چھوڑو، کسی حیوان، کسی جانور، کسی بچھو، کسی شیر، کسی چیز کا گزر تک نہیں ہوا کہ ان کو نقصان پہنچا دے۔ 300 سال بغیر کسی ان کے ساتھ چھیڑ کھانے کے وہ لوگ سوتے رہ گئے۔ کس نے حفاظت کی؟ 300 سال تک اللہ نے حفاظت فرمائی، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ تو اللہ کی وہ ذات ہے جو اس طرح سے حفاظت فرماتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا جائے۔ ہم مصیبتوں میں پڑے ہوتے ہیں، ہمارے اوپر مصیبتوں کے آنے والے بادل دکھائی دیتے ہیں، ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں، انسان خوف زدہ ہوتے ہیں۔ ہمیں شرعی طور سے جو اسباب جائز ہیں ان کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل اپنانا چاہیے، لیکن اپنا دل رب العالمین کے ساتھ لگا کر کے رکھنا چاہیے کہ ہماری حفاظت رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ ہم اس سے دعا کرتے ہیں، ہم اس سے دعا کرتے ہیں، ہم اس سے امید رکھتے ہیں، ہمیں جو دعائیں اور اسباب بتائے گئے ہم اس کو اپنا رہے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اور یاد رکھیں احفظ اللہ یحفظ، اگر تم نے اللہ کے احکام کی حفاظت کی اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ لہذا اس چیز کو سمجھنے کی ہم لوگ کوشش کریں۔ ہمارے یہاں اس تعلق سے بہت ہی کمی پائی جاتی ہے، اللہ سے دل جس طرح سے متعلق ہونا چاہیے، لگا رہنا چاہیے، وہ اس طرح سے ہمارے یہاں نہیں ہو پاتا ہے۔ لوگوں کے دل میں اس قدر کمزوری ہے، ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہک جاتا ہے دل، دوسری چیزوں سے ہم اپنے دل کو متعلق کر لیتے ہیں، ڈاکٹر کے ساتھ، فلاں وکیل کے ساتھ،
فلاں صاحب ہمارا کام کر دیں گے، فلاں نیتا جی ہمارا کام کر دیں گے، اسی میں ہم پڑ جاتے ہیں اور دل کو ہم جس طرح سے مضبوط اللہ کے ساتھ لگانا چاہیے اس طرح سے لگا ہی نہیں پاتے، اس کی وجہ سے ہماری مدد نہیں ہو پاتی ہے، نہیں ہوتی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کا ایک نام کیا ہے، حفیظ اور حافظ۔ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے جب ان کے بھائی یوسف تو ایک تو ان کو لے جا چکے ہیں، غائب کر چکے ہیں یوسف کو ان کے بھائی لوگ، پھر دوسرے بھی بیٹے کو، دوسرے بھائی کو بھی طلب کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے پریشان ہو کر کے کیا کہا، فاللہ خیر حافظا، میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ سب سے زیادہ صحیح طریقے سے جو حفاظت کر سکتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ ہم تیرے حفاظت میں اس کو دے رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ وہ ارحم الراحمین، اور رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر کے وہ رحم کرنے والا ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی زیادہ رحم نہیں کر سکتا ہے، رب العالمین سے بڑھ کر کے۔ ہمیں بھی اس چیز کو اپنانا ہے۔ اور دوسری چیز، ملاقات سے ہم جب رخصت ہو رہے ہوں، کسی کو الوداع کہہ رہے ہوں، تو ہمیں بھی اس کے وقت بھی حفاظت کی چیز بتائی گئی ہے کہ کیا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اس طرح سے الوداع کہا، کس طرح سے کہ استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں تمہیں اللہ کے حوالے، اللہ کے ذمے میں کرتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں کرتا ہوں کہ جس کی حفاظت میں کی ہوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی ہے، ضائع نہیں ہو سکتی ہے، برباد نہیں ہو سکتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث ہے، ابو داؤد وغیرہ کی، اس میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے فرمایا، کیا استودعک اللہ، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک، کہ میں اللہ کے حوالے تمہارے دین کو کرتا ہوں، تمہارے امانت کو کرتا ہوں، اور تمہارے اعمال کے خاتمے کو کرتا ہوں۔ جب جو بندے نے اس طرح سے دعا پڑھ لی، اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اس کے گھر والوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ ایک آدمی چھوڑ کر کے، گھر والوں کو چھوڑ کر کہیں سفر پہ جا رہا ہے، یہ دعا پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرمائیں گے، اس کے گھر والوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ یاد رکھیں، جو انسان خود سے اتنی حفاظت نہیں کر سکتا اپنے گھر والوں کی، اس سے کہیں زیادہ اچھی حفاظت رب العالمین کریں گے، اگرچہ وہ گھر پہ موجود نہیں ہے۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا، اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید رکھی، لہٰذا ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی ہے، اور ان دعاؤں کو پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے حفاظت کو مانگنا ہے، ورنہ ہم بہت بڑی غفلت میں ہیں۔ دوسری چیزوں پر، اسباب پر بھروسہ کر کے ہم نے دل کو اگر ان چیزوں کے ساتھ متعلق کر لیا تو ہم ہلاک بھی ہوں گے، فائدہ بھی نہیں ہوگا، اور ہمارے ایمان کی کمی بھی رہ جائے گی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے جیسی امید رکھنی چاہیے تھی ویسی امید ہی نہیں رکھی۔ اور آخر میں ایک نقطہ وہ یہ کہ بہت سارے لوگ آخر میں کبھی کبھی الوداع کہتے ہوئے کیا کہتے ہیں، فی امان اللہ، اللہ حافظ، خدا حافظ بھائی، اللہ حافظ۔ یہ طریقہ غلط ہے، یہ کسی حدیث وغیرہ سے ثابت نہیں ہے، لہذا ہمیں رخصت ہوتے ہوئے کیا کرنا چاہیے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے میں ذمے میں تم کو کرتا ہوں، تمہارے دین کو کرتا ہوں، تمہارے اعمال کے خاتمے کو کرتا ہوں، یا اللہ کے ذمے میں تم کو کرتا ہوں جس کے ذمے میں رکھی ہوئی کوئی چیز محفوظ ضائع نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اپنے اگر اس کو دعا نہیں یاد ہے تب اس طرح سے کہے گا، ورنہ اگر دعا یاد ہے تو اس طرح سے کہے کہ استودع اللہ، استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، یا استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک۔ لیکن اس طرح سے جو بہت سارے لوگوں میں رائج ہو گیا ہے کہ چلتے چلتے آخر میں کیا کہتے ہیں، السلام علیکم کے بجائے کہتے ہیں کہ اللہ حافظ بھائی، یا فی امان اللہ، یا خدا حافظ۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں، صحیح نہیں ہیں۔ اگر کبھی ایسا کہہ دیا ایک دو بار تو کہا جا سکتا ہے کہ اس نے ایسے بائی چانس کہہ دیا، لیکن بہت سارے لوگ اس کو ایسے طریقے کے طور سے کہنے لگتے ہیں، تو یہ اگر تو اس کو طریقہ بنا لیا گیا تو غلط ہو گیا، بالکل بدعت کے قریب یہ چیز پہنچنے والی ہے۔ بلکہ شیخ البانی نے تو بالکل اس کو بدعت قرار دیا ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور جو صحیح طریقہ اس کو اپنانا چاہیے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔